بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ ٹھیک 266 سال پہلے 22 جون کی شام بنگال کے ایک محل میں میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ محل مالک کے پرسنل بیڈ روم میں ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں 3 لوگ موجود تھے، ایک انگریز، محل کا مالک اور اس کا بیٹا۔ انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول سکتا تھا، لہذا اس نے مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کے سر پر اس کا ایک ہاتھ رکھا اور قسم اٹھائی کہ وہ وہی کرے گا جو انگریز اسے کہیں گے، اور اگر وہ ویسا ہی کرے گا تو انعام میں اسے طاقت اور حکومت دی جائے گی۔ لیکن میٹنگ کے آخر میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی گئی جو انگریز نے مان لی۔ چونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے اگلے دن انگریزوں نے ایک لڑائی کا فیصلہ کیا، حالانکہ جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کیونکہ انگریز بمشکل 3100 تھے، جبکہ ان کا مقابلہ 50,000 کے ساتھ تھا، اور 50,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس اتنی بڑی بڑی توپیں تھیں کہ انہیں سفید رنگ کے بڑے بڑے 50 بیل کھینچ رہے تھے، اور ان بیلوں کو بہار میں بریڈ ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا، وہ لوہے کی توپیں کھینچ سکیں، اور ہر توپ کے پیچھے ایک بڑا ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو لارڈ آف دی رنگز فلم کا ایک سین بھی اسی منظر سے انسپائرڈ ہو کر فلمایا گیا ہے، لیکن انگریز کو ان بیلوں یا توپوں یا ہاتھیوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے، اور ہوا بھی وہی جس کی انہیں امید تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو 50 میں سے 45,000 فوج خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اور محض 11 گھنٹے کے اندر بنگال کا پورا صوبہ انگریزوں کی جھولی میں جا چکا تھا، اور ایسا گیا کہ صرف اگلے 100 سال میں انگریزوں نے برصغیر سے لے کر برما تک کے علاقے پر اپنا راج قائم کر لیا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط بھی رکھی گئی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جیتنے کے بعد انگریز ایک مخصوص شخص کی بے حرمتی کریں گے، اور وعدے کے مطابق انہیں ایسا کیا بھی۔ ایک خاص لاش کو ساری رات جعفر گنج دریا پر پڑا رہنے دیا، اور اگلی صبح اسے ہاتھی پر ڈال کر پورے شہر میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ جان بوجھ کر اس کی ماں آمنہ بیگم کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا۔ پلاسی کی اس لڑائی میں مرنے والا وہ شخص بنگال کا نواب سراج الدولت اور انگریز ولیم وارڈس کے سامنے یہ شرط رکھنے والا بنگال کی فوج کا سربراہ غدار میر جعفر۔ انگریز جیت تو گئے، انہوں نے میر جعفر کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ پورے کا پورا بنگال دے دیا۔ وہ میٹنگ ایک کامیاب میٹنگ تھی، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میر جعفر بھی ذلیل ہو کر مر گیا، ایک دن ایسا آیا کہ انگریز بھی ہندوستان سے واپس چلے گئے، لیکن جس محل میں 22 جون کی شام وہ میٹنگ ہوئی تھی، آج 266 سال گزرنے کے بعد بھی اس محل کے کھنڈرات اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص نفرت سے ان کھنڈرات کو دیکھ کر نمک حرام ڈیوڑی کہہ کر بلاتا ہے، اور کھنڈر ہو چکے کہ اس محل کا نام اب تک نمک حرام ڈیوڑی ہی رہے گا۔ تو دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔